السلام علیکم. ویلکم ٹو دا ووکل ورس. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد. حصہ دوم. باب 10 پارٹ 4 آڈیو بک. بچپن کی یادیں اس کے ذہن میں بہت ٹوٹی پھوٹی، بکھری، مدھم سی تھیں. بوسفورس کا نیلا سمندر، سمندری بگلے، جہانگیر میں واقع ان کا گھر اور دادا، یہ وہ سب تھے جو اس کے بچپن میں اس کے ساتھ تھے. دادا ابا کا ساتھ ان میں سب سے زیادہ اثر انگیز تھا. وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، شادی کے 7ویں برس ملنے والی پہلی اور آخری اولاد، احمد شاہ کا اکلوتا پوتا. دادا کاروبار کے سلسلے میں ترکی آیا کرتے تھے. وہ فوج سے میجر ریٹائرڈ ہوئے تھے. وقت سے قبل ریٹائرمنٹ کی وجہ ان کی خرابی صحت تھی. فوج سے باعزت طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گئے اور تب ہی وہ ترکی آئے اور پھر آتے جاتے رہے. ترکی میں ان کا علاج جو پاکستان میں ممکن نہ تھا قدرے سستا ہوتا رہا. جب ابا کا تبادلہ ترکی ہوا تو ممی بھی ساتھ آئیں. دادا نے تب ہی چند پیسے جوڑ کر جہانگیر کے علاقے میں زمین خریدی. وہ خوش قسمتی کا دور تھا. ابا نے بعد میں اس جگہ گھر بنوانا شروع کیا. وہ تب ہی پیدا ہوا تھا. دادا کی گویا آدھی بیماری دور ہو گئی. وہ تب بہت خوش رہا کرتے تھے. باقی بچی آدھی بیماری کے بہترین علاج کی سہولتوں کے باعث وہ استنبول نہ چھوڑ سکے. اس وقت سلطنت ترکیہ اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی. ابھی پاپا کی حکومت آنے میں کئی دہائیاں پڑی تھیں. پاپا یعنی طیب اردگان. مگر ترکی تب بھی بہت خوبصورت تھا. ابا واپس چلے گئے تھے مگر ممی، دادا اور وہ ادھر ہی رہے. دادا بگڑتی صحت کے باعث کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ نہ حاصل کر سکے سو گھر کے حالات قدرے خراب ہوتے گئے. کچھ عرصہ قبل کی خوشحالی روٹھ گئی. ابا کی تنخواہ پہ گزارا کرنا تو ناممکن سی بات لگتی تھی. تبھی اس نے ممی کو کام تلاش کرتے اور پھر نوکری کرتے دیکھا. تب وہ بہت چھوٹا تھا. وہ عمر جس میں محنت اور مشقت کے معنی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں. ممی ایک فیکٹری میں معمولی ملازمت کرنے لگی تھی. پتہ نہیں وہ کیا کام کرتی تھی مگر ملک کے برے حالات کے باعث وہ نوکری ان کی تعلیمی قابلیت سے کم ہی تھی. گھر سے جیسے قسمت ہی روٹھ گئی تھی. دادا ابا کو کاروبار میں شدید گھاٹا ہوا اور ناسازی صحت کے باعث ان کا کام کرنا نہ کرنا برابر ہوا. مگر وہ کام پھر بھی کرتے تھے. وہ محنت کرنے والے، مضبوط ہاتھوں والے، مشقت اٹھانے والے آدمی تھے. بظاہر روبدار لگتے مگر بات کرنے پر اتنے ہی مہربان اور شفیق. جہان کو وہ کبھی بیمار نہیں لگتے تھے. روز صبح وہ اسے ساتھ لے کر واک پہ جایا کرتے تھے. وہ تھک جاتا، دادا نہیں تھکتے تھے. وہ بہت مضبوط، بہت بہادر انسان تھے. وہ اس کے آئیڈیل تھے، اس کے ہیرو. برا وقت کم نہیں ہوا، بڑھتا گیا تو ایک روز اس نے دادا کو افسردہ دیکھا. جہانگیر والا گھر جو انہوں نے بہت چاہ سے بنوایا تھا انہیں بیچنا پڑ رہا تھا. دادا، ہم وہ گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جب وہ واک کے لیے باہر نکلے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے اس نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھتے پوچھا تھا. انہوں نے ملال سے اسے دیکھا مگر بولے تو آواز مضبوط تھی. یہ گھر بہت بڑا ہے، ہماری ضرورت سے بھی زیادہ. اس کو بیچ کر ہم کوئی چھوٹا گھر لے لیں گے. کیا ہم نیا گھر خریدیں گے؟ نہیں بیٹا، ہم ابھی اس کے متحمل نہیں ہیں. مگر یہ بات تم اپنی ماں سے مت کرنا. تم تو جانتے ہو یہ جان کر وہ غمگین ہوگی. کیا تم کو راز رکھنے آتے ہیں میرے بیٹے؟ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا. جی دادا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں. پھر انہوں نے جہانگیر چھوڑ دیا اور وہ سمندر کنارے قدرے خستہ حال جگہ پہ آ بسے. یہاں ان کا گھر چھوٹا اور پہلے سے کمتر تھا، کرائے کا گھر. تب اس کے قریب پھیلا ساحل سمندر آج کی طرح خوبصورت پختہ فٹ پاتھ سے مزین نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہاں پتھروں کا کچا پکا سا ساحل تھا. بگلے ہر وقت وہاں پھڑپھڑاتے ہوئے اڑا کرتے. دادا کہتے تھے استنبول مسجدوں کا شہر ہے، مگر جہان کو وہ ہمیشہ بگلوں کا شہر لگتا تھا. اپنے گھر کی بالکنی سے وہ ان بگلوں کو اکثر دیکھا کرتا تھا. شام میں وہاں بیٹھ کر وہ ان کو یوں شمار کرتا جیسے لوگ تارے شمار کرتے تھے. وہ تھک جاتا مگر بگلے ختم نہ ہوتے. وہ اب بھی صبح دادا کے ساتھ بوسفورس کنارے واک پہ جایا کرتا تھا. وہ اپنی بیماری کے باوجود بہت تیز تیز چلا کرتے.
جہان بگلوں کے لیے روٹی کا ٹکڑا پکڑے ان کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں لگا رہتا، مگر وہ ہمیشہ آگے نکل جاتے، پھر رک جاتے اور تب تک نہ چلتے جب تک وہ ان کے ساتھ نہ آ ملتا۔ آپ رکتے کیوں ہیں؟ وہ تنگ کر پوچھتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے، پیچھے نہ رہے۔ وہ اسے ہمیشہ میرا بیٹا کہتے تھے۔ بہت بعد میں اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے اصل بیٹے کو بہت پسند نہیں کرتے۔ ابا عرصے بعد آیا کرتے اور جب بھی آتے دادا کے ساتھ تلخ کلامی ضرور ہو جاتی۔ ممی اب کسی جگہ سے کپڑوں پہ مختلف قسم کی موتیوں کا کام سیکھتی تھیں، ساتھ میں نوکری۔ ابا ان سے بھی لڑ پڑتے، مگر اس نے ہمیشہ اپنی ماں کو صبر شکر کر کے خاموشی سے اپنا کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ ابا کو بہت رسان سے جواب دے کر انہیں خاموش کرا دیتی اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرتی رہتی۔ ممی اور دادا، یہ دونوں افراد کبھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے۔ بیکار رہنا یہ لفظ ان کی لغت میں نہیں تھا۔ بہت بچپن سے وہ ان کی طرح بنتا گیا۔ اسے کام کی عادت پڑ گئی اور پھر اسے فارغ بیٹھنے کا مطلب بھول گیا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ورکنگ کلاس لوگ ہیں، انہیں ہر وقت کام کرنا چاہیے۔ فارغ صرف ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے جو امیر ہوں اور جن کے پاس ہر سہولت میسر ہو، جیسے کہ اس کے ماموں لوگ۔ وہ ان سے تبھی مل پاتا جب کبھی شاد و نادر وہ ترکی آتے۔ وہ اسے ہمیشہ ناپسند رہے تھے۔ اس کے دونوں بڑے ماموں روبدار، دبنگ اور مغرور سے تھے۔ ان کے سامنے بیٹھ کر ہی لگتا کہ وہ بہت شاہانہ قسم کے لوگ ہیں، جبکہ وہ دادا اور ممی بہت غریب اور معمولی انسان ہیں۔ اس نے ممی کو بڑے ماموں کے سامنے سختی سے نفی میں سر ہلاتے، جیسے انکار کرتے یا منع کرتے ہیں، دیکھا تھا۔ ممی استفسار پہ کچھ نہ بتاتی۔ دادا سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا، وہ تمہاری ممی کو پیسہ دینا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں لیتی۔ کیوں؟ وہ حیرت سے سوال کرتا۔ جب انسان کے یہ دو ہاتھ سلامت ہو تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے میرے بیٹے، وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ دادا کہتے تھے، انسان کو عزت سے جینا اور وقار سے مرنا چاہیے۔ جیسے دادا تھے بہت عزت والے اور جیسی ممی تھی محنت کر کے مشقت کر کے زندگی بسر کرنے والے لوگ، مگر پتہ نہیں کیوں ابا ایسے نہ تھے۔ وہ 8 برس کا تھا جب ابا ایک روز ترکی آئے۔ تب وہ ایک اعلیٰ عہدے پہ پہنچ کر کافی بہتر کمانے لگ گئے تھے، مگر تب بھی ان کے حالات نہ بدل پائے۔ البتہ اس بار اس نے پہلی دفعہ ابا اور دادا کو لڑتے ہوئے سنا تھا، بلند آواز سے، غصے سے بحث کرتے۔ وہ بہت ڈر گیا تھا۔ ممی اس وقت گھر پہ نہیں تھی۔ ابا لڑ جھگڑ کر سامان پیک کر کے باہر چلے گئے اور دادا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ رات وہ ڈرتے ڈرتے خاموشی سے دادا کے کمرے میں آیا۔ وہ چپ چاپ لیٹے تھے، لحاف اوڑھے، چھت کو تکتے۔ ان کا چہرہ پیلا، سفید اور ستا ہوا تھا اور آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ دادا؟ وہ دھیرے سے ان کے پاس آ بیٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہیں، انہوں نے کھانا کھایا ہے، ان کو کچھ چاہیے؟ دادا ابا نم آنکھوں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلاتے گئے۔ تمہیں پتہ ہے جہان؟ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھام کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگے، سلطان ٹیپو کو جس نے دھوکہ دیا تھا وہ میر صادق تھا۔ اس نے سلطان سے دغا کیا اور انگریز سے وفا کی۔ انگریز نے نام کے طور پہ اس کی کئی پشتوں کو نوازا۔ انہیں ماہانہ وظیفہ ملا کرتا تھا، مگر پتہ ہے جہان، جب میر صادق کی اگلی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر ماہ وظیفہ وصول کرنے عدالت آتا تو چپیڑ اسی صدا لگایا کرتا، میر صادق غدار کے ورثہ حاضر ہوں۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے پھسلا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ میرے بیٹے، میری بات یاد رکھنا، جیسے شہید قبر میں جا کر بھی سینکڑوں سال زندہ رہتا ہے، ایسے ہی غدار کی غداری بھی صدیوں یاد رکھی جاتی ہے۔ دن کے اختتام پہ فرق صرف اس چیز سے پڑتا ہے کہ انسان تاریخ میں صحیح طرف تھا یا غلط طرف پہ۔ پھر انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اسے آج بھی یاد تھا، دادا کے ہاتھ اس روز کپ کپا رہے تھے۔ میرے بیٹے، مجھ سے ایک وعدہ کرو گے؟ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ یہ تمہارا ملک نہیں ہے، مگر تم اس کا کھا رہے ہو، کبھی اس کو نقصان مت پہنچانا۔ لیکن وہ جو تمہارا ملک ہے نا،
جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اور تم سے کچھ نہیں لیا، اس کا کبھی کوئی قرض آ پڑے تو اسے اٹھا لینا۔ میں وہ بوجھ نہیں اٹھ سکتا جو تم پہ آن پڑا ہے، تم اسے اٹھا لینا۔ پھر انہوں نے لحاف میں جیسے جگہ بنائی۔ آؤ میرے پاس لیٹ جاؤ۔ وہ وہیں دادا کے بازو سے لگا ان کے لحاف میں لیٹ گیا۔ دادا بہت گرم ہو رہے تھے، ان کا بستر بھی گرم تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، وہ سو گیا۔ صبح وہ اٹھا تو دادا فوت ہو چکے تھے۔ اس روز وہ بہت رویا تھا، ممی بھی بہت روئی تھی۔ اس نے پہلی بار جانا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے، موت کی شکل اور حیت کیا تھی وہ کچھ نہیں جانتا تھا، سوائے اس کے کہ موت بہت سرد ہوتی ہے، دادا کے جسم کی طرح۔ اس نے بہت بار ان کا ماتھا، ان کی آنکھیں اور ہاتھوں کو چھوا۔ وہ برف ہو رہے تھے، سرد اور ساکن۔ اسی شام ایک سمندری بگلا ان کی بالکنی میں آ گرا تھا۔ وہ زخمی تھا، جب تک اس نے دیکھا وہ مر چکا تھا۔ جہان نے اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دیکھا، وہ بھی سرد تھا، سرد اور سخت۔ یہی موت تھی۔ ابا ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ کہاں تھے اسے نہیں معلوم تھا۔ بس ممی اور وہ دادا کو پاکستان لے آئے، وہیں ان کو دفنایا گیا، وہیں وہ ابدی نیند جا سوئے، مگر ابا کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ممی ان دنوں بہت غمزدہ رہتی تھی، غم بہت سے تھے، مگر تب وہ ان کی شدت کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اپنے بڑے ماموں کے گھر تھا جب ایک روز ممی نے اسے بتایا کہ وہ اس کا نکاح ماموں کی بیٹی سے کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنا پسندیدہ سوال کیا تھا۔ کیونکہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ شاید ہم پھر یہاں نہ آ سکیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تعلق کی ڈور بندھی رہے، میرے بھائی مجھ سے نہ چھوٹیں۔ ممی نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا مگر اسے یاد نہیں تھا، اسے صرف دادا کی باتیں یاد تھیں۔ ماموں کا گھر، ممانیہ اور ان کے بچے، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہاں رہ کر اسے مزید احساس دلایا جاتا کہ وہ ان سے کمتر ہے۔ وہ بہت حساس ہوتا جا رہا تھا، اسے یاد تھا۔ وہ اس روز فرقان ماموں کے کچن میں پانی لینے آیا تھا، جب اس نے اپنے سے تھوڑے سے بڑے داور کو غصے سے فریج کا دروازہ بند کرتے دیکھا۔ نہیں، مجھے انڈا ہی کھانا ہے۔ سائمہ ممانی اس کو اصرار کر کے منانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بگڑے بگڑے انداز میں ضد کر رہا تھا۔ کیوں؟ انڈے ختم ہو گئے ہیں، میرے لیے انڈے کیوں نہیں بچے؟ دفتن اس کی نگاہ دروازے میں کھڑے گہرے بھورے بالوں والے لڑکے پہ پڑی تو اس کی آنکھوں میں مزید غصہ در آیا۔ یہ لوگ ہمارے گھر کے سارے انڈے کھا جاتے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں ہمارے گھر؟ بس کرو داور، کوفتوں میں ڈال دیے تھے اسی لیے ختم ہوئے، میں منگوا دیتی ہوں ابھی۔ ممانی نے پتہ نہیں اسے دیکھا تھا یا نہیں مگر وہ فوراً پلٹ گیا۔ اسے اپنے اندر سے ایک ہلکی سی آواز آئی تھی جو انڈے کو ضرب لگا کر توڑنے کی ہوتی ہے، جو کسی کی عزت نفس مجروح کرنے کی ہوتی ہے۔ اس روز کھانے میں نرگسی کوفتے بنے تھے۔ اسے کوفتوں میں انڈے دکھائی دیے تو اس نے پلیٹ پرے کر دی۔ رات کو بھی اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کا اب ماموں کے گھر کسی بھی شے کو کھانے کا دل نہیں چاہتا تھا، انڈے تو کبھی بھی نہیں۔ ممی رات کو بہت حیرت سے وجہ پوچھنے لگی تو اس نے صاف صاف وہ بتا دیا جو صبح ہوا تھا۔ ممی چپ ہو گئیں، پھر انہوں نے اسے توس اور ساتھ کچھ اور لا دیا۔ جتنے دن وہاں رہے اس نے انڈوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ممی نے ایک دفعہ بھی اصرار نہیں کیا، وہ پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ لگتی تھیں۔ وہ واپس آئے تو چند روز بعد ابا بھی آ گئے۔ وہ اب ان کے ساتھ رہتے تھے مگر گھر کا ماحول بہت تلخ اور خراب ہو گیا تھا۔ ممی اور ابا کی اکثر لڑائی ہو جاتی، ابا ہی بولتے رہتے، ممی خاموشی سے کام کیے جاتی۔ اس نے بھی اپنی ماں کی عادت اپنا لی، وہ بھی خاموشی سے ممی کا ہاتھ بٹاتا رہتا۔ پھر جلد ہی انہوں نے استنبول چھوڑ دیا۔ صرف ایک گھر، ایک شہر نہیں، انہوں نے بہت سے گھر اور بہت سے شہر بدلے۔ وہ جیسے کسی سے بھاگ رہے تھے، کسی سے اور کیوں وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس نے ابا کو پھر ہمیشہ پریشان اور مضطرب ہی دیکھا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، وہ 10 برس کا تھا جب اس نے جان لیا کہ ابا کس سے بھاگتے تھے، اور یہ اس نے تب جانا جب اس نے دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی دیکھا۔ ان دنوں وہ انطاکیہ میں تھے، ابا کے ایک دوست کے فارم ہاؤس میں 2 کمرے ان کے پاس تھے۔ ممی ان لوگوں کے باڑے اور کھیت میں کام کرتی تھی۔ وہ فصل کے دن تھے، انطاکیہ میں کٹائی کے موسم کی خوشبو بسی تھی۔ فارم کی چھت پہ چڑھ کر دیکھو تو دور شام کی سرحدی باڑ دکھائی دیتی تھی۔
وہ اکثر وہاں سے شام کی سرزمین کو دیکھا کرتا تھا، مگر اس رات وہ سو رہا تھا جب اس نے وہ آواز سنی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ ممی ادھر نہیں تھیں۔ ان کو آج رات دیر تک فصل کا کام نپٹانا تھا، وہ جانتا تھا۔ پھر آواز کس کی تھی؟ جیسے کوئی درد سے چلایا تھا۔ آواز ساتھ والے کمرے سے آئی تھی۔ وہ فوراً بستر سے اترا۔ وہ ڈرا نہیں، وہ میجر احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا۔ اس نے سلیپرز پہنے اور دروازہ کھول کر باہر آیا۔ دوسرا کمرہ جو سامان کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کی بتی جلی ہوئی تھی۔ جہان نے اس کا دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر بہت بھیانک تھا۔ کمرے میں چیزیں ادھر ادھر بکھری تھیں، جیسے بہت ڈھیٹگاہ مشتی کی گئی ہو۔ ابا ایک کونے میں شل سے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا جس کے پھل سے خون کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ وہ خود بھی جیسے شاکڈ سے ہوئے سامنے فرش پہ دیکھ رہے تھے، جہاں کوئی اوندھے منہ گرا ہوا تھا۔ ابا، اس نے پکارا۔ جیسے کرنٹ کھا کر انہوں نے سر اٹھایا۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوف در آیا۔ انہوں نے گھبرا کر چاقو پھینکا۔ یہ میں نے نہیں، یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، میں کیا کرتا؟ بے ربط سی صفائیاں دیتے وہ آگے آئے اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ جہان پھٹی پھٹی نگاہوں سے فرش پہ اوندھے منہ گرے شخص کو دیکھ رہا تھا، بلکہ نہیں، وہ اس خون کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اوندھے گرے جسم کے نیچے سے کہیں سے نکلتا فرش پہ بہہ رہا تھا۔ جہان، میری بات سنو میرے بیٹے۔ ابا نے بہت بے چارگی سے اسے کندھوں سے تھام کر سامنے کیا۔ ان کا میرے بیٹے کہنے کا انداز بالکل بھی دادا جیسے نہ تھا۔ یہ آدمی مجھ سے لڑ رہا تھا، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں اس کو روکوں، ورنہ یہ مجھے پاکستان لے جاتا۔ میرے بیٹے، تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اس نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ تم کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ اپنی ماں کو بھی نہیں؟ نہیں ابا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ چلو پھر جلدی کرو، اس جگہ کو ہمیں صاف کرنا ہے اور اس کی لاش کو کہیں دور لے کر جانا ہے۔ میں گھوڑا لاتا ہوں، تب تک تم تولیہ لے کر یہ جگہ صاف کر دو۔ اس نے فرما برداری سے سر اس بات میں ہلایا۔ چند روز پہلے باڑے میں ایک گائے زخمی ہو کر مر گئی تھی۔ اس کا خون جو دیوار پہ لگ گیا تھا، اسی نے صاف کیا تھا، ممی کے ہمراہ۔ اب بھی وہ کر لے گا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ ابا تیزی سے نکل گئے۔ اسے لگا شاید وہ اب کبھی واپس نہ آئیں، جیسے دادا نہیں آئے تھے۔ پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کو ابا پہ بھروسہ نہ تھا، مگر کام تو اسے کرنا تھا۔ وہ بھاگ کر 2-3 تولیے لے آیا اور پنجوں کے بل پکے فرش پہ جھکا خون صاف کرنے لگا۔ وہ باڑے کی گائے نہیں تھی، وہ کوئی انسان تھا، جیتا جاگتا وجود جواب لاش بن چکا تھا۔ چند لمحے بعد ہی وہ شدید خوف کے زیر اثر آنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش آ گئی، مگر کام تو اسے کرنا تھا۔ کچھ ثانیے بعد کسی خیال کے تحت اس نے خون سے تر تولیہ چہرے کے قریب لے جا کر سونگھا، پھر ناک اس اوندھے منہ گرے وجود کے اوپر جھکا کر سانس اندر کو کھینچی۔ اس آدمی کے وجود سے خوشبو اٹھ رہی تھی، ایسی خوشبو جو اس نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ خوشبو دھیرے دھیرے اس کا خوف زائل کر گئی۔ بہت زور لگا کر اس نے اس آدمی کو سیدھا کیا، پھر اس کے سینے پہ جہاں سے خون ابل رہا تھا تولیہ زور سے دبا کر رکھا۔ اپنے سامنے ایک لاش کو دیکھ کر بھی اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا، بلکہ اس شخص میں ہی کچھ ایسا تھا جو ہر طرف خوشبو بکھیر رہا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹ، سیاہ سویٹر اور سر پہ سیاہ اونی ٹوپی لے رکھی تھی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور وجیح آدمی تھا۔ سیدھا کرنے پہ اس کی ٹھوڑی جو سینے سے جا لگی تھی ذرا اوپر کو ہو گئی تو گردن پہ پسینے کے قطرے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ جہان نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ گرم تھا، دادا کے جسم کی طرح ٹھنڈا نہیں، سخت نہیں، اکڑا ہوا نہیں، وہ بہت نرم اور گرم تھا۔ کیا وہ واقعی مر چکا تھا؟ اسی اثنا میں ابا آ گئے۔ وہ اب پہلے سے زیادہ سنبھلے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کے زخم پہ ایک کپڑا کس کر باندھنے کے بعد ابا اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ وہاں ایک گھوڑا کھڑا تھا۔ اسے بامشکل گھوڑے پہ اوندھا لاد کر ابا نے باگ تھام لی۔ وہ بھی ساتھ ہی ہو لیا۔ رات کا وقت تھا، ہر سو سناٹا تھا، محیط تاریکی۔
ابا فارم کی پچھلی طرف آ گئے۔ وہاں بڑے سے کچے صحن کے وسط میں ایک فوارہ بنا تھا۔ ابا 2 بیلچے کہیں سے لے آئے اور زمین کھودنے لگے۔ اس نے بھی بیلچہ تھام لیا۔ وہ ان کی مدد کرنے لگا۔ کافی دیر بعد جب گھڑا کھد گیا تو ابا نے اس لاش کو بمشکل اتار کر گھڑے میں ڈالا۔ ابا، کیا یہ مر چکا ہے؟ وہ متعجب سا تھا، تب بول اٹھا۔ انہوں نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، یہ مر چکا ہے، نہ سانس ہے نہ دھڑکن۔ یہ کون تھا ابا؟ مٹی ڈالتے ہوئے وہ لمحے بھر کو رکے، جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کہ اسے بتانا چاہیے یا نہیں، مگر پھر بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ پاک سپاہی تھا اور مزید کوئی سوال نہیں۔ جہان نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ وہ مزید کوئی سوال کر بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس سیاہ پوش شخص پہ جمی تھیں جس پہ ابا اب مٹی گرا رہے تھے۔ بلا شبہ وہ اس دنیا کا خوبصورت ترین آدمی تھا۔ پاک سپاہی، پاکستانی جاسوس۔ واپسی پہ ابا نے کمال مہارت سے تمام نشانات صاف کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرہ یوں ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چیزیں درست کرتے ہوئے اب اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جب تک وہ آدمی قریب تھا اس کا سارا خوف زائل ہو گیا تھا، مگر جب وہ دفن ہو گیا تو وہ خوف پھر سے عود کر آ گیا۔ ابا نے ہر نشان مٹا ڈالا۔ ممی کو بھی کچھ پتہ نہ لگ سکا، مگر اسے یاد تھا۔ دادا کہا کرتے تھے، انسان جس جگہ پہ جو کرتا ہے اس کا اثر وہ اس جگہ پہ چھوڑ جاتا ہے، آثار ہمیشہ وہیں رہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سورہ یاسین میں لکھا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انسان جو بولتا ہے اس کے الفاظ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں، آثار کبھی نہیں مٹتے۔ اس پاک سپاہی کے آثار بھی اس کے ذہن پہ، اس کمرے کے فرش پہ اور فوارے کے سنگ مرمر پہ نقش ہو چکے تھے۔ اگلے 3 روز وہ بخار میں پھونکتا رہا، ایک عجیب سا احساس کہ کوئی اسے پکار رہا ہے۔ فوارے کے ساتھ کچے صحن کی قبر سے کوئی اسے آواز دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ یہ احساس ہر شے پہ حاوی تھا۔ تب پہلی دفعہ اس نے وہی منظر خواب میں دیکھا۔ حقیقت میں وہ اسے دفنا کر آ گئے تھے، مگر خواب میں ہمیشہ یوں دکھائی دیتا کہ جب وہ دفنا کر پلٹتے ہیں تو وہ قبر سے اسے پکارتا ہے، خوبصورت سحر انگیز سی آواز، مگر الفاظ اسے سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ بہت مدھم مبہم سا کچھ کہتا تھا۔ وہ کبھی نہ جان پایا کہ وہ کیا کہتا تھا، لیکن تب بھی اسے لگتا کہ شاید وہ بتا رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ وہ لوگ جلد ہی انطاکیہ چھوڑ کر ادا نہ چلے آئیں۔ یہاں سے وہ کچھ عرصے بعد کونیا منتقل ہو گئے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تب 4 برس کی خانہ بدوشی کے بعد وہ استنبول واپس آ گئے۔ ممی نے بتایا کہ اب انہیں حکومت نے اجازت دے دی ہے اور یہ کہ اب وہ آرام سے استنبول میں رہ سکتے ہیں، مگر آرام سے وہ تب بھی نہیں رہنے لگے تھے۔ ممی ویسے ہی جاب کرتی، البتہ ابا بدلتے جا رہے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ مضطرب اور چڑچڑے رہنے لگے تھے۔ کبھی کبھی وہ غصے میں اتنے بے قابو ہوتے کہ اسے لگتا وہ پاگل ہوتے جا رہے ہیں۔ تب اسے وہ پاک سپاہی بہت یاد آتا۔ پھر ایک رات ممی کے ساتھ لیٹتے ہوئے چھت کو تکتے اس نے ان سے پوچھ ہی لیا، ممی، یہ پاک سپاہی کون ہوتا ہے؟ ممی چند لمحے خاموش رہیں، پھر کہنے لگیں، بیٹا، پاکستان کی فوج میں جو خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں ان میں بہت سے فوجی اور غیر فوجی کام کرتے ہیں۔ ان اہلکاروں میں سے کچھ تربیت یافتہ ایجنٹ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کے رازوں کی حفاظت کے لیے دوسرے ممالک کے راز چرایا کرتے ہیں۔ مگر وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ دوسرے ممالک میں جا کر جاسوسی کرتے ہیں۔ بیس بدل بدل کر وہ ہر جگہ پھرتے ہیں۔ ان کا کوئی ایک نام یا شناخت نہیں ہوتی، ان کا کوئی ایک گھر یا ایک فیملی نہیں ہوتی۔ وہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ بن جاتے ہیں۔ ان کو یہ سب سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ جاگیں اور پاکستان کے لوگ سکون سے سو سکیں۔ وہ اپنے ملک کی آنکھیں ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ممی نے گہری سانس لے کر کہا۔ جب کوئی وردی والا سپاہی محاذ پہ لڑتا ہے تو اگر وہ زندہ رہ جائے تو غازی کہلاتا ہے، جان قربان کر دے تو شہید۔ اعزازات صرف وردی والے کو ملتے ہیں۔ ان کے نام سے سڑکیں اور چوک منسوب کیے جاتے ہیں، ان پہ فلمیں بنائی جاتی ہیں، مگر جو جاسوس ہوتا ہے نا، وہ ان سنگ ہیرو ہوتا ہے، بے نام و نشان، خاموشی سے کسی دوسرے ملک میں زندگی بسر کرتا۔ وہ اکیلا تنہا ہی کام کیا کرتا ہے، اور اگر گرفتار ہو جائے تو اسے بچانے کے لیے عموماً کوئی نہیں آتا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔
بیٹا، یہی اس پیشے کی مجبوری ہوتی ہے۔ گرفتار ہونے کی صورت میں جاسوس کا ملک، حکومت، فوج، ایجنسی کوئی بھی کھلم کھلا اسے اون نہیں کرتی۔ اگر پوچھا جائے تو صاف انکار کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے طریقوں سے وہ اسے جیل سے بھگانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو جاسوس کو ساری زندگی جیل میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر وہ راز اگل دے تو وہ غدار کہلاتا ہے۔ اس لیے اسے یہ تک چھپانا ہوتا ہے کہ وہ جاسوس ہے، کیونکہ ہر ملک میں جاسوسی کی سزا موت ہوتی ہے۔ پھر اگر اس پہ جاسوسی ثابت ہو جائے تو اسے مار دیا جاتا ہے اور اس کی لاش کہیں بے نام و نشان دفن کی جاتی ہے یا کسی بھی طرح ڈسپوز آف کر دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ کتنے ہی عرصے تک اس کے خاندان والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا جنازہ تک نہیں پڑھایا جاتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے انطاکیہ میں فوارے کے ساتھ کھودی گئی قبر گھوم گئی، بے نام و نشان قبر۔ پھر تو اس کو کچھ بھی نہ ملا ممی۔ بیٹا، جو آدمی خود کو اس کام کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ گرفتار ہونے یا دیار غیر میں مارے جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کو تاریخ کبھی ہیرو کے نام سے یاد نہیں کرے گی۔ اس کے ملک میں اس کی فائل پہ ٹاپ سیکرٹ یا کلاسیفائڈ کی مہر لگا کر بند کر دی جائے گی۔ وہ یہ سب جانتے بوجھتے بھی خود کو اس جاب کے لیے پیش کرتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیوں؟ اس نے اپنا پسندیدہ سوال پھر سے دہرایا۔ کیونکہ بیٹا، جو شخص اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اسے دنیا کے اعزازات اور تاریخ میں یاد رکھے جانے یا نہ رکھے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ اسے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ گرفتاری کی صورت میں سب اسے چھوڑ دیں گے اور موت کی صورت میں کوئی اس کا جنازہ بھی اٹھانے نہیں آئے گا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے ہوتی ہے، اور جسے یہ مل جائے اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ ممی اکثر اسے ایسی باتیں بتایا کرتی، پھر ایک دم چپ ہو جاتی اور پھر اپنی روح میں کہتی، اپنے ملک کے راز کبھی نہیں بیچنے چاہیے۔ انسان بھی کتنی تھوڑی قیمت پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں ایک لو دیتی اذیت ہوتی۔ بہت عرصے بعد جہان کو اس تاثر کی وجہ سمجھ آئی تھی، اور یہ تب ہوا جب ان کی جدیسی گلی سے پچھلی جدیسی میں رہنے والے ایک لڑکے حاقان نے اس پہ راہ چلتے فکرہ اچھالا کہ وہ پناہ گزین ہے اور یہ کہ اس کا باپ ایک مفرور مجرم ہے۔ اس نے حاقان کو کچھ بھی نہیں کہا، مگر آج جب ممی سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا سب کچھ صاف صاف کہ کس طرح ابا سے غلطی ہوئی اور اس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں، جلا وطنی کی سزا۔ اور ترک حکومت نے رحم کھاتے ہوئے انہیں سیاسی پناہ بخشی تھی۔ تب اسے لگا وہ بھی وظیفہ لینے والوں کی قطار میں عدالت میں کھڑا ہے اور چپڑ اسی زور زور سے صدا لگا رہا ہے، سکندر شاہ غدار کے ورثہ حاضر ہوں۔ اس سب کے باوجود وہ ابا سے نفرت نہ کر سکا۔ وہ ان سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی پہلے۔ ابا ویسے ہی اب بیمار رہنے لگے تھے۔ ممی کبھی کبھی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتی تھی، مگر ان کے اخراجات، اس کی پڑھائی، ممی کو ڈبل شفٹ کام کرنا پڑتا۔ رات میں کبھی کبھار وہ ممی کو لاؤنج میں پاؤں اوپر کر کے بیٹھے تلووں پہ بنے چھالوں پہ دوا لگاتے دیکھتا۔ ان کے ہاتھ سوئی، موتی، کپڑے، دھاگے اور کینچی سے آشنا ہو کر اب سخت پڑتے جا رہے تھے۔ تب وہ سوچتا کہ وہ بہت محنت کر کے بہت امیر آدمی بنے گا تاکہ ممی کو کام نہ کرنا پڑے، اور وہ انہیں جہانگیر والا گھر دوبارہ خرید کر دے گا۔ مگر وہ وقت قوس قزح کی طرح دور چمکتا تو دکھائی دیتا، لیکن اگر وہ اس کے پیچھے بھاگتا تو وہ غائب ہو جاتا۔ ایک روز وہ اسکول سے آیا تو ممی اپنا زیور الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے کے افسردہ تاثرات کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس آ بیٹھا۔ ممی، کیا آپ اپنا زیور بیچ دیں گی، جیسے دادا نے جہانگیر والا گھر بیچا تھا؟ ممی بے دلی سے مسکرا دیں۔ چیزیں اسی لیے تو ہوتی ہیں، میں تمہارے ابا کے اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتی جو بینک میں رکھا ہے اور جس نے ہم دونوں کو اپنے ملک کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے، اس لیے زیور بیچ رہی ہوں۔ مگر تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جہان؟ وہ اکثر دادا کو جہان سے فکرہ کہتے سنتی تھی، اس لیے دہرایا تو اس نے پرملال مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا۔ ممی نے زیور بیچ دیا۔ کچھ وقت کے لیے گزارا ہونے لگا، مگر پھر اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ بھی کچھ کام کر کے پیسہ کمائے تاکہ اس کی ماں کے ہاتھ نرم پڑ جائیں اور ان کے پیروں کی چھالیں مٹ جائیں۔ یہی سوچ کر اس نے پچھلی جدیسی کے حاقان کے چچا کرامت کی ورک شاپ میں کام کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ کرامت بے کا بیٹا علی کرامت اس کا کلاس فیلو بھی تھا، سو اس کو کام مل گیا۔
اسے راز رکھنے آتے تھے، سو یہ بات اس نے ممی سے راز رکھ لی۔ کرامت بے کی گاڑیوں کی ورک شاپ ان کے گھر کے ساتھ تھی، یعنی جہان کے گھر سے پچھلی گلی میں۔ جہان کا کمرہ بالائی منزل پہ تھا۔ اگر وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو کرامت بے کا گھر اور ورک شاپ دونوں دکھائی دیتی تھی۔ ورک شاپ گلی کے بالکل نکڑ پہ تھی۔ اس سے آگے دوسری گلی میں مڑو تو کمرشل ایریا شروع ہو جاتا تھا۔ ایک روز ممی نے اس کے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تو وہ ورک شاپ میں ہاتھ منہ کالا کیے کام کرتا نظر آ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ کھیلنے کے لیے جانے کی اجازت لے کر جایا کرتا تھا اور ممی کو علم ہوتا تھا کہ وہ علی کرامت کے گھر جا رہا ہے۔ آج ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ اصل میں کہاں جاتا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو انہوں نے ساری بات دہرا دی، مگر نہ اسے ڈانٹا نہ ہی خفا ہوئی۔ تم ورک شاپ میں کام کرو، اخبار بیچو یا پھولوں کے گلدستے بناؤ، کبھی ان کاموں میں اتنا پیسہ نہیں کما سکو گی پوری کتابیں بھی خرید سکو۔ اس کے باوجود میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ میں اپنے بیٹے کو مضبوط اور محنتی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ کمائی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر پھر بھی اسے کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ اس نے ممی سے کہا کہ وہ بڑا ہو کر میکینک بنے گا۔ ممی خوب ہنسی۔ ابھی تم نے زندگی میں بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت سے پیشے دیکھ کر تم کہو گے تمہیں وہی بننا ہے، لیکن اصل میں انسان کو وہی پیشہ اپنانا چاہیے جس کے مطابق اس کی صلاحیت ہو۔ ابھی یہ فیصلہ بہت دور ہے کہ تم کیا بنو گے، مگر تب بھی وہ جانتا تھا کہ وہ میکینک ہی بنے گا، یہی اس کی منزل تھی۔ پھر کبھی کبھی وہ خواب اسے ستاتا، وہ خواب جس نے ان برسوں میں کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، وہ پاک صفائی اور اس کا روشن چہرہ۔ تب اس کی خواہش ہوتی کہ وہ بھی اس جیسا ہی بنے، لیکن پھر وہ ڈر جاتا، معلوم نہیں کیوں۔ اس کا یہ خوف، یہ عجیب سا الجھن بھرا ڈر کب نکلا؟ شاید تب جب اس نے فریحہ سے دشمنی مول لی۔ فریحہ کرامت بے کے بھائی کی بیوی تھی، دراز قد، سمارٹ، خوبصورت، سبز آنکھوں اور کندھوں تک گرتے اخروٹی بالوں والی۔ اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے ناز و انداز، سب میں ایک شاہانہ سی جھلک ہوتی تھی۔ وہ بہت مغرور، بہت طرح دار سی تھی۔ اس کا بیٹا حاقان بھی اتنا ہی مغرور اور نکچڑا تھا۔ فریحہ کا شوہر ایقان معمولی صورت کا تھا، جبکہ کرامت بے کافی وجیح تھے۔ اسی لیے حاقان، جو عمر میں جہان سے 2 برس ہی بڑا تھا، ہر جگہ اپنے ماں کے حسن کے قصے سنایا کرتا تھا۔ وہ لوگ پیچھے سے عرب تھے، آپس میں عربی بولا کرتے۔ ایک روز فریحہ ایقان ان کے اسکول آئیں تو حاقان نے سب کے سامنے اپنی ماں کو گلاب کا پھول پیش کرتے ہوئے عربی میں کچھ کہا۔ میں انت مرے جمیلہ ہی اسے سمجھ آیا۔ اس نے علی کرامت سے مطلب پوچھا تو اس نے بتایا کہ مرے جمیلہ بہت بہت خوبصورت عورت کو کہتے ہیں۔ اسے انت ابھی بھول گیا، صرف مرے جمیلہ ذہن پہ نقش رہ گیا۔ بے حد حسین عورت، مرے جمیلہ۔ جب ممی اپنے زیور بیچ رہی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک نیکلس رکھ لیا ہے، وہ اسے نہیں بیچیں گی کیونکہ وہ اسے حیا کو دیں گی۔ تم ہمیشہ یاد رکھنا، میں تمہاری شادی اپنے بھائی کے گھر ہی کروں گی، اس لیے تمہیں استنبول میں کوئی لڑکی خوبصورت نہیں لگنی چاہیے، سن لیا تم نے؟ مگر فریحہ کافی خوبصورت تھی، اسے بھی اچھی لگی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ اسے مرے جمیلہ ہی کہہ دے۔ حاقان سے اس کا جھگڑا گیم کے دوران ہوا تھا۔ ورک شاپ میں کام کر کے وہ جدیسی میں کھیلتے علی کرامت، حاقان اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ شریک ہوا تھا۔ حاقان کو اعتراض تھا، مگر علی کرامت کا کہنا تھا کہ جب دوسرے آدھے گیم کے دوران شامل ہو سکتے ہیں تو جہان کیوں نہیں؟ اس کا اشارہ حاقان کی جانب تھا، جو گزشتہ روز اسی طرح شامل ہوا تھا۔ مجھ میں اور اس میں فرق ہے، میں حاقان ایقان رضا ہوں اور یہ ایک پناہ گزین کی اولاد۔ جہان نے ہاتھ میں پکڑی سرخ گیند کھینچ کر اس کو دے ماری۔ اس نے بروقت سر نیچے کر لیا، مگر پھر تن فن کرتا آگے بڑھا۔ تھوڑی سی مار کٹائی کے بعد لڑکوں نے انہیں چھڑا لیا۔ وہ وہاں سے یوں بکھرے کہ حاقان کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور جہان کی نکسیر پھوٹی تھی۔ گھر آ کر اس نے چپ چاپ خون صاف کر لیا۔ اصل اذیت اس تانا کی تھی جو اسے دیا گیا تھا، جیسے منہ پہ چابک دے مارا ہو۔ وہ تکلیف بہت زیادہ تھی، پھر بھی وہ ابا کے خلاف نہ جا سکا، شاید اس لیے کہ اس کی ماں نے کبھی سے باپ کے خلاف نہیں بھرا، بلکہ ہمیشہ یہی سکھایا کہ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گنہگار سے نہیں۔ حاقان نے البتہ چپ چاپ اپنا خون نہیں صاف کیا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ فریحہ تن فن کرتی ان کے گھر آتی، بلند آواز اور رعونت سے اس کو بہت سی باتیں سنا کر گئی۔ اس کا شوہر کاروباری آدمی تھا اور مالی حالات کرامت بے سے اچھے تھے۔ اسے اسی پیسے کا غرور تھا۔
یہی نہیں، اس نے جا کر میونسپلٹی والوں سے بات بھی کی کہ ان سیاسی پناہ گزینوں کو کہیں اور رہائش اختیار کرنے کا کہا جائے، ورنہ وہ ماحول خراب کریں گے۔ ممی کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، وہ گھر پہ نہیں تھی۔ ابا ان دنوں بیمار رہنے لگے تھے، سو کمرے میں تھے۔ اس نے اکیلے فریحہ کی باتیں سنی مگر چپ رہا۔ میونسپلٹی والی بات اسے علی نے بتائی۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا، ابا کی وجہ سے بلکہ اس کے اپنے جھگڑے کی وجہ سے۔ ان کو یہ گھر چھوڑنا پڑ گیا۔ اتنی مشکل سے ممی خرچے کی گاڑی کھینچ رہی تھی، اب ان کو مزید تکلیف سہنی پڑے گی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ تم ان باتوں سے پریشان مت ہو بچے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ راستہ ہمیشہ ہوتا ہے، بس ڈھونڈنا پڑتا ہے، علی کی بات سن کر اس کی ممی نے کہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ وہ اس وقت کچن سلیب کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ باہر کام سے آئی تھیں اور ابھی انہوں نے اسکارف سے کیا گیا نقاب اتارا تھا۔ اب وہ ٹشو سے چہرے پہ آیا پسینہ تھپ تھپا رہی تھیں۔ ان کا رنگ سیاہ تھا، وہ مصری تھیں، مصری سیاہ فام، مگر پھر بھی ان کے چہرے پہ ایسی روشنی، ایسا نور تھا کہ وہ نگاہ نہیں ہٹا سکا تھا۔ اسے وہ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اس دن ان کی بات سن کر وہ خاموشی سے اٹھ گیا، مگر بعد میں مارکیٹ جا کر اس نے ایک کارڈ خریدا اور اس پہ انگریزی میں لکھا، "You are my مرے جمیلہ"۔ ساتھ میں ان کا نام اور فقط میں اپنا نام لکھ کر اس نے کارڈ کو خط کے لفافے میں ڈالا اور گوند سے لفافہ بند کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ صبح جا کر چپکے سے یہ ان کو دے گا۔ ٹھیک ہے کہ ممی نے کہا تھا کہ اسے کوئی دوسری لڑکی خوبصورت نہیں لگنی چاہیے، مگر وہ لڑکی تو نہ تھی، وہ تو ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی، اپنی جٹانی فریحہ سے بالکل مختلف۔ جس پل وہ کارڈ اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا، اسے کھڑکی کے باہر کچھ دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے بتی گل کی اور کھڑکی کے شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ باہر رات پھیلی تھی۔ فریحہ کا گھر، جہاں کرامت بے اور ایکان دونوں کے خاندان اکٹھے رہتے تھے، اور کرامت بے کی ورک شاپ سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ورک شاپ کے دروازے کے پاس دو ہیولے سے کھڑے تھے۔ ایک لاک کھول رہا تھا جبکہ دوسرا ساتھ میں چپکا کھڑا تھا۔ لاک کھول کر وہ اندر چلے گئے۔ جب دروازہ بند کرنے کے لیے وہ سایہ پلٹا تو اسٹریٹ پول کی روشنی ان دونوں پہ پڑی۔ لاک کھولنے والے شخص کا چہرہ واضح ہوا، جو کرامت بے کا تھا، جبکہ اس کے پیچھے موجود لڑکی اسی وقت پلٹی تھی۔ روشنی نے اس کے اخروٹی بالوں کو چمکایا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ فریحہ، اور وہ بھی کرامت بے کے ساتھ اس وقت؟ استنبول میں رہنے والے ایک 13 سالہ لڑکے کے لیے سب سمجھنا کچھ مشکل نہ تھا، مگر یقین کرنا اور اس دھوکے کو جذب کرنا یہ بہت مشکل تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تو تحیر کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا تھا۔ پھر ہر رات اس نے ان پہ نظر رکھنی شروع کر دی۔ وہ ہر رات نہیں آتے تھے، 2-3 دن بعد آیا کرتے۔ قریباً 1 مہینے بعد اس نے فریحہ کو سرے راہ اس وقت روکا جب وہ صبح واک پہ تیز چلتی جا رہی تھی۔ "لیڈی ایکان، کیا آپ مجھے 1 منٹ دے سکتی ہیں؟" فریحہ نے گردن موڑ کر کچھ اچنبھے سے اسے دیکھا۔ "بولو۔" ثانیہ کی باتیں تب بھی اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں جب اپنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لفٹ سے نکلا۔ پرانی یادیں کسی ٹوٹی کانچ کی سی صورت ماس میں کھپ گئی تھیں۔ ان کو کھینچ کر نکالنے کی تکلیف کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ اس نے سست روی سے فلیٹ کے دروازے میں چابی گھمائی اور دروازہ کھولا تو اوپر کہیں سے پانی سے بھری ڈبی آ گری۔ وہ عین ڈور میٹ پر گری تھی اور کارپٹ گیلا ہو گیا تھا۔ اس نے توجہ دیے بغیر دروازہ بند کیا۔ وہ اکثر ایسی چیزیں گھر میں چھوڑ دیتا تھا۔ اگر ڈبی ابھی گری تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے بعد فلیٹ میں کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ ڈبی دوبارہ بھر کر رکھی جا سکتی تھی، مگر کارپٹ پہ نشانات ضرور ملتے۔ اس کے باوجود عادت سے مجبور اس نے اندر آ کر کچن کی کھڑکی کی کنڈی چیک کی، پھر باتھ روم کے روشن دان کو دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر پاؤں لمبے کر کے میز پہ رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ ان تمام ڈاکومنٹس کو دیکھنا چاہتا تھا جو ثانیہ نے اسے سی ڈی کی صورت میں دیے تھے۔ ثانیہ نے فائل پہ 6 حرفی پاس ورڈ لگا دیا تھا اور وہ اسے بتا چکی تھی کہ اس پاس ورڈ کیا تھا، اور وہ اس سے کچھ بھی لیتا تو اس کو اس فائل پہ یہی پاس ورڈ لگانے کا کہا کرتا تھا۔ ARP۔ لمحے بھر کو اس کا دھیان بھٹک کر ادالار میں اپنے ہوٹل گرینڈ کے آفس کے باہر لگی تختی کی طرف چلا گیا۔ وہاں بھی اس نے یہی لکھوا رکھا تھا۔ اس سے عمومی تاثر یہی پڑتا تھا کہ ARP کا مطلب عبد الرحمن پاشا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ جب بھی خود کو ARP لکھتا، وہ اس سے مراد کبھی بھی عبد الرحمن پاشا نہیں لیا کرتا تھا۔ ARP کا مطلب اس کے نزدیک کچھ اور تھا۔ فائلز کا مطالعہ کرتے ہوئے
بھی وہ ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا۔ ممی نے صبح سے جتنی تاکید سے کہا تھا کہ وہ ماموں سے مل لے، اب اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی، اور یہی وہ چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اسے جانا ہی پڑے گا۔ وہ جتنا اس رشتے اور ان رشتہ داروں سے احتراز برتنے کی کوشش کر رہا تھا، اب اتنے ہی وہ اس کے سامنے آ چکے تھے۔ بہت بے دلی سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ماموں کا گھر یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ کیا وہ ابھی ہی چلا جائے؟ گاڑی آج اس کے پاس نہیں تھی، سروس کے لیے دی ہوئی تھی، اسے کل ملنا تھا۔ اگر ہوتی تب بھی وہ ٹیکسی پر ہی جاتا، کیونکہ وہ ان کو یہی تاثر دے گا کہ وہ ترکی سے آج آیا ہے، 2 ہفتے قبل نہیں۔ البتہ وہ ان کے گھر رکے گا نہیں، واپس آ جائے گا، کہہ دے گا کہ وہ ہوٹل میں رہائش پذیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کور سٹوری تو اس کے پاس ہمیشہ تیار ہوتی تھی۔ وہ اٹھا، اپنی جیکٹ پہنی، جاگرز کے تسمے باندھے اور والیٹ اٹھا کر جانے لگا۔ پھر خیال آیا کہ وہ خط کے لفافے اٹھا لے، جن کو اسے پرانی تاریخوں میں سٹیمپ کروا کے میڈم سیکنڈ سیکرٹری کو بھیجنا تھا۔ یہ کام ماموں کے گھر جانے سے زیادہ ضروری تھا، پہلے سے یہی کرنا چاہیے۔ پانی کی ڈبی دروازے کی اوپری جگہ پہ احتیاط سے رکھ کر اس کی ڈور پھنسا کر وہ باہر نکل آیا۔ ٹیکسی نے اسے ماموں کے سیکٹر کے مرکز پہ اتارا۔ یہاں سے ان کا گھر 100 قدم کے فاصلے پہ تھا۔ جس دن وہ اسلام آباد پہنچا تھا، اس نے یوں ہی سرسری سا وہ راستہ سمجھ لیا تھا۔ شاید اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس دفعہ سے جانا ہی پڑے گا۔ مرکز پہ ایک کوریئر سروس کی شاپ سامنے ہی تھی۔ اس کے سامنے پھول والا بیٹھا تھا، مختلف رنگوں اور قسموں کے پھول سجائے، وہ ان پہ پانی چھڑک رہا تھا۔ پھول، اسے چاہیے کہ وہ ان کے گھر کچھ لے کر جائے۔ پھولوں سے بہتر کوئی تحفہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ ایک بہت قیمتی اور خوبصورت تحفہ ہوتا ہے۔ اس نے سوچا وہ لڑکے کو گلدستہ بنانے کا کہہ دے اور تب تک وہ اندر کوریئر سروس سے لفافے سٹیمپ کروا لے۔ بات سنو، اس نے پھول بھیجنے والے لڑکے کو پکارا۔ وہ جو پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا فوراً پلٹا۔ جی صاحب، اپنے سامنے موجود آدمی کو دیکھ کر، جو سیاہ جیکٹ میں ملبوس، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، وہ جلدی سے پانی کا برتن رکھ کر مؤدب سا ہوا، اس کے پاس آیا۔ گلاب کے پھول ہیں تمہارے پاس؟ کون سا رنگ چاہیے صاحب؟ سرخ، اس نے بنا سوچے کہہ دیا۔ لڑکی نے ذرا تعصب سے سر ہلایا۔ صاحب، سرخ پھول ختم ہو گیا ہے، تھوڑے سے سفید گلاب پڑے ہیں، وہ کر دوں؟ نہیں نہیں، اس نے قدرے برہمی سے نفی میں سر ہلایا۔ سفید گلاب دشمنی کی علامت، ممی کو پتہ چلے وہ پہلے ہی دن ماموں کے گھر سفید گلاب لے گیا ہے تو وہ از حد خفا ہوں گی۔ مجھے سرخ چاہیے، کہاں سے ملیں گے؟ صاحب، میرے پاس سرخ سپرے ہے، ان سفید پھولوں کو سپرے کر دوں؟ قسم سے صاحب، اتنی مہارت سے کروں گا بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہی کر دو۔ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ نقلی سرخ رنگ کے گلاب سفید گلاب سے پھر بھی بہتر تھے۔ سبسکرائب فار دا نیکسٹ پارٹ آف جنت کے پتے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔